بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے ہاں عام طور پر انگریزی کے مہینوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل ان مہینوں میں زیادہ تر نکاح کا رواج ہے۔ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، پھر مسلمانوں کو محرم اور سفر میں بریک لگ جاتا ہے۔ محرم میں شادی نہیں کرنی، سفر میں شادی نہیں کرنی۔ حالانکہ محرم میں شادی نہ کرنے کا یا سفر میں شادی نہ کرنے کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو محرم اور سفر میں شادی کرنے کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ ماحول اور معاشرے کا ہم پر اثر ہے۔ عربی زبان سے ہم واقف نہیں ہیں، ہم محرم کا لفظ آتے ہی اپنے دل و دماغ میں کالا کالا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ محرم کے معنی ہے محترم، محرم کے معنی خدا نخواستہ نحوست کے نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے دیگر افراد کی جو شہادتیں محرم میں ہوئی ہیں، اس سے ان شہادتوں کو بھی 4 چاند لگ گئے۔ اگر خدا نخواستہ شہادت کوئی نحوست والی چیز ہوتی تو بدر کے شہداء بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں۔ احد کے 70 شہداء ہیں جن کی تدفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کی ہے، اور بیر معونہ کے 70 شہداء ہیں جو قراء ہیں۔ ان کی شہادت کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا ہے۔ پھر شہادت تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل ہوئی ہے، جن کا درجہ اور مقام نہایت بلند و بالا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو بھی شہادت حاصل ہوئی ہے، جن کا مرتبہ اور مقام نہایت بلند و بالا ہے۔ شہادت کا مرتبہ اور مقام تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی حاصل ہوا ہے، جن کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے۔ اسلام میں شہادت سوگ اور نحوست کی چیز نہیں ہے، بلکہ اعزاز ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں محرم اور سفر کے حوالے سے ایک غلط سوچ پائی جاتی ہے۔ سفر کے بارے میں زمانہ جاہلیت سے یہ بدعقیدگی چلی آ رہی ہے کہ سفر میں نحوست ہے۔ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو مظفر قرار دیا۔ سفر المظفر، وہ سفر جس میں کامیابیاں دی جاتی ہے۔ یہ تو سفر بھی نحوست کا مہینہ نہیں ہے، محرم بھی نحوست کا مہینہ نہیں ہے۔ چنانچہ شادی بیاہ یا خوشیاں ان مہینوں میں روک دینا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف بات ہے۔ زمانہ وقت منحوس نہیں ہوتا، وقت اور زمانے کو منحوس سمجھنا یہ دراصل زمانہ جاہلیت کی رسومات میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں سفر کے مہینے کے حوالے سے گڑھی ہوئی تھے، اور اس مہینے کو آفات اور بلیات کا مہینہ سمجھتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے ان فرسودہ خیالات و رسومات کو لا سفر فرما کر رد فرما دیا۔ الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الطب، باب لا سفر۔ سفر کے حوالے سے ایک منگڑت روایت۔ بعض لوگ جو زمانہ جاہلیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ اپنے باطل خیالات و نظریات کو ایک ایسی حدیث سے ناکام سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں جو بالاتفاق موضوع اور منگڑت ہے۔ وہ موضوع حدیث ہے، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، یعنی جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا، میں اسے جنت میں داخلے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ فتاوی عالمگیری میں اس روایت کے بارے میں ہے ترجمہ، یعنی ایسے لوگ جو سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے اور اس مہینے میں نکاح وغیرہ جیسے اعمال نہیں کرتے، اس مہینے کو منحوس اور مصائب کا مہینہ سمجھتے ہیں،
اور وہ لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے سفر کے مہینے کے گزر جانے کی خوشخبری دے گا میں اس سے جنت میں داخلے کی خوشخبری دوں گا۔ تو ان لوگوں کے سفر کے مہینے سے متعلق نحوست والی باتیں یہ وہ باتیں ہیں جو عرب زمانہ جاہلیت میں کہتے تھے، اور یہ لوگ اپنی ان باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ یہ کھلا جھوٹ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نحوست کی باتیں ثابت نہیں۔ فتاوی عالمگیریہ، کتاب الکراہیہ، الباب 30 فی المتفرقات۔ حضرات محدثین نے بھی اس حدیث کو موضوع اور منگڑت قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں